امریکہ اور اسرائیل نے ایسا راستہ اختیار کیا جس کا اختتام ان کے قابو میں نہیں. ہمارے جوابی حملے اسرائیل اور امریکہ کو کچلنے کے لیے کافی ہوں گے. خطے میں 14 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کا پیغام. مزید کہا ابھی صرف اپنے کرک میزائل فائر کیے ہیں، جلد ہی غیر متوقع ہتھیاروں کی نقاب کشائی کریں گے. ایسے ہتھیار آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. ٹرمپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جدید آلات ہیں جس سے ہم برسوں تک لڑ سکتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اسرائیلی حملہ بلا اشتعال غیر قانونی اور بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. جواب میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے ہے، جو بالکل قانونی اور جائز ہے. ہم نے چند بہادر کمانڈرز کھو دیے لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں. شہادت عظیم رتبہ ہے. اپنے معصوم بچوں کے خون کا حساب لیں گے. پاکستان کی ایران پر حملے کی مذمت، کشیدگی میں فوری کمی اور سفارتکاری کی بحالی پر زور. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ. خطے میں بڑھتی کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کی ضرورت پر زور. اسحاق ڈار نے ایران کے خلاف بلا جواز حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی. کہا موجودہ بحران کا پرامن اور مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کے لیے سفارتی عمل کی جلد بحالی ناگزیر ہے. اسحاق ڈار اور سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان کا بھی رابطہ. خطے کی بدلتی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. روس اور چین سمیت عالمی ممالک کا ایران کے خلاف حملوں پر تشویش کا اظہار. روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے خود مختار ریاست کے خلاف جارحیت ہے. یہ مشرق وسطیٰ کو بڑے انسانی اور معاشی بحران میں دھکیل رہے ہیں. تنازع کا حل صرف سیاسی اور سفارتی راستے میں ہے. چین کا فوری جنگ بندی اور کشیدگی روکنے کا مطالبہ. ترکیہ کی بھی تمام فریقین سے تحمل کی اپیل. ثالثی کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش بھی کر دی. مصر، انڈونیشیا اور عمان کا بھی مذاکرات پر زور. UN سیکرٹری جنرل نے بھی امریکہ، اسرائیل اور ایران سے تحمل کرنے اور مذاکرات کی میز پر آنے کی اپیل. کہا کسی بھی مسلح تصادم میں قیمت عام شہری کو چکانا پڑتی ہے. فرانسیسی صدر نے جنگ کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا. ناروے نے رد عمل دیا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ بین الاقوامی قانون کے منافی ہے. خطے میں کشیدگی کے باعث متعدد ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کر دی. قطر، کویت، متحدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک نے اپنی فضائی حدود عارضی طور پر بند کر دی. عالمی ایئر لائنز نے حفاظتی خدشات کے پیش نظر پروازیں معطل کر دی. اسرائیل، ایران، عراق اور اردن نے پہلے ہی اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی. UAE نے دبئی آنے اور جانے والی پروازوں کو عارضی طور پر روک دیا. PIA نے UAE، بحرین، کویت اور دوحہ کی پروازیں معطل کر دی. سعودی عرب کے لیے پروازوں کا شیڈول تبدیل کرنے کا اعلان. ادھر پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرول کو ملکی فضائی حدود کی کڑی نگرانی کی ہدایت کر دی گئی. ایران میں مقیم پاکستانی شہری سفارتی مشن سے رابطے میں ہیں. بولیویا کے دارالحکومت لاپاس کے قریب فوجی طیارہ حادثے کا شکار. 15 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے. فوجی طیارہ ملک کے مرکزی بینک کے لیے نئے کرنسی نوٹ لے کر سانتا کروز سے آ رہا تھا. شدید بارش اور خراب موسم کے باعث لینڈنگ کے دوران طیارہ رن وے سے پھسل گیا. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ طیارہ رن وے سے نکل کر قریبی شاہراہ پر کئی گاڑیوں سے ٹکرا گیا.